اور جو بنیادی بات ہے وہ اسلامی تعاون تنظیم میں پاکستان کے موقف کی صرف ایک مسئلے پر نہیں، مختلف مسائل پر وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کی ویژن، سوچ اور فکر جو تھی اس پر ملنے والی کامیابی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اسلامی تعاون تنظیم کے تمام ممالک کا اور اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ موجودہ جو اس وقت ہیں خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ان کا اور ان کے وزیر خارجہ اور ان کے ولی عہد کا بھی اجلاس سے ایک ہفتہ قبل پاکستان میں اور ہندوستان میں ایک پراپوگنڈا کیا گیا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں کشمیر کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور ایک وسیع پیمانے پر اس کو مایوسی کی کیفیت میں پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی ہمارے دوستوں کی ذمہ داری ہے جو یہ پراپوگنڈا کرتے رہے اب، کہ وہ کم از کم قوم کو حقیقت اور سچ تو بتا دیں۔ 57 اسلامی ممالک نے بالاتفاق کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے موقف کی تائید کی اور ہندوستان کے مظالم کی مذمت کی۔ محترم عمران خان صاحب کا واضح موقف ہے، اب نہیں کہ جب وہ حکومت میں آئے ہیں یا وزیر اعظم ہیں، جب وہ حکومت میں نہیں تھے اس وقت بھی، کہ توہین ناموس رسالت کے اوپر عالمی طور پر قانون سازی ہو اقوام متحدہ سے۔ اسلامک فوبیا، توہین ناموس رسالت، توہین آسمانی مذاہب و کتب و انبیاء، اور انہوں نے آپ کے علم میں ہے کہ 12 ربیع الاول سے ایک دن قبل تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو خط لکھا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ آئیے مل کر ایک موقف اپنائیں اور توہین ناموس رسالت کو اور انبیاء کی توہین کو اور آسمانی کتب کی توہین کو اور اسلامک فوبیا کے اوپر ہم امت مسلمہ ایک موقف بنا کر آگے جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ عمران خان صاحب کے موقف کو، پاکستان کے موقف کو، اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ امت مسلمہ کے موقف کو ہمارے وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے جب اسلامی تعاون تنظیم میں پیش کیا کہ وزرائے خارجہ کے اجلاس میں، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے متفقہ قرارداد اسلامک فوبیا کے معاملے پر، توہین ناموس رسالت و توہین مذاہب کے معاملے پر یہ آئی کہ اقوام متحدہ اس پر قانون سازی کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذرائع ابلاغ کو، ملک بھر کے علماء و مشائخ اور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اس پر آگے بڑھنا چاہیے، اور اب حکومت پاکستان کی یہ جو ہمارے موضوع ہیں، کشمیر، فلسطین، توہین ناموس رسالت، توہین انبیاء، توہین آسمانی مذاہب و کتب، یہ ہمارے سب کے متفقہ موقف ہیں۔ اس موقف کی پاکستان سے، اسلام آباد سے اٹھنے والی آواز کی تمام امت مسلمہ کی طرف سے تائید، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اور وزیر اعظم پاکستان کی جو کوششیں ہیں، وزیر خارجہ نے جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے موقف پیش کیا، یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران میں ایک ادنا سا اسلامی عرب دنیا کا طالب علم ہوں، جو اس وقت ہماری اسلامی اور عرب ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی کے حوالے سے تعلقات ہیں، وہ پچھلے 10 سالوں میں بھی ایسے بہتر نہیں تھے۔
چند لوگ صرف ان کو اب یاد آیا ہے فلسطین کا نام. جب الاقصی 3 دن بند رہی تو ماضی کی ایک حکومت نے الاقصی کی تالا بندی کے اوپر مذمت کرنی بھی گوارا نہیں کی تھی. 3 دن الاقصی کو تالے لگے رہے تھے. الحمدللہ ہم تو اپنے فلسطینی بھائیوں اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور فلسطین اور کشمیر امت مسلمہ کے اجتماعی مسائل ہیں. جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی اور کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا، یہ ہماری پہلی ترجیح ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن عمران خان صاحب کے ساتھ ایک نشست میں جب فلسطین کی بات آئی تو انہوں نے بڑے درد دل سے یہ کہا کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بھی کریں تو اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے. ایک دن اس اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے. اس لیے جن لوگوں کو اب یاد آیا ہے فلسطین، یہ بھی عمران خان صاحب کی برکت سے یاد آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے فلسطینیوں کی اور کشمیریوں کی الحمدللہ جس سطح پہ ترجمانی کی ہے. اور آج آپ ذرائع ابلاغ کے لوگ ہیں، پوری دنیا کے اندر کشمیر اور فلسطین عالمی ذرائع ابلاغ میں چھپ رہا ہے. جو کبھی ہمیں ایک کشمیری کی خبر کہیں عالمی میڈیا یا عرب میڈیا میں چھپوانے کے لیے پتہ نہیں کتنی کوششیں کرنی پڑتی تھی. تو اسی طرح ہم اس پر تمام اپنے برادر اسلامی ممالک کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آج افغانستان، کشمیر، فلسطین، اسلامک فوبیا، توہین رسموس رسالت کے مسئلے پر قانون سازی، ان سب میں پاکستان کا موقف عالمی سطح پر مانا بھی جا رہا ہے اور اس کو آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے. اور کس کو خارجہ پالیسی کی کامیابی کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خارجہ پالیسی کی کامیابی یہ ہے کہ حکمرانوں کے پاس جایا جائے دوست ممالک کے اور ان سے اپنے عزیزوں، اپنے بچوں، اپنے دوست احباب کے لیے جو مراعات لے لی جائیں، تو یہ یاد رکھیے عمران خان اور اس کی حکومت میں ایسی خارجہ پالیسی ممکن نہیں ہے. ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے انشاءاللہ یہ جدوجہد کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. اور ہماری ترجیح ہمارا دین ہے، ہمارا وطن ہے، ہماری قوم ہے، ذاتی مفادات نہیں ہیں. الحمدللہ مدارس کے ذمہ داران کے ساتھ آپ کے علم میں ہے 2 روز پہلے لاہور میں محترم جناب شفقت محمود صاحب کے مذاکرات ہوئے ہیں اور کرونا SOPs کے معاملے، احتیاطی تدابیر کے معاملے پر تمام چیزیں طے ہو گئی ہیں. اسی طرح اتوار کو ہماری جو مسیحی برادری کے ذمہ داران بشپ صاحبان ہیں وہ لاہور میں، ان سے ہماری نشست ہوئی ہے اور انہوں نے بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام جو ان کی آگے آنے والی تقریبات ہیں کرسمس کی، ان میں مکمل کرونا کے معاملے میں احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے گا. مساجد میں بھی پہلے ہی آلریڈی ہے. اور آج مجھے اسد عمر صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ پاکستان دنیا اسلام کا وہ اہم ترین ملک تھا اور ہے کہ جس میں مساجد کرونا کے دوران بھی کھلی رہیں جب ساری دنیا میں مساجد بند ہوئی تھی. انشاءاللہ مساجد بھی کھلی رہیں گی. مدارس کے لوگوں کے ساتھ بھی معاملات طے پا گئے ہیں کرونا کی صورتحال پر. کل ایک اہم اجلاس بھی انشاءاللہ ہو رہا ہے اسی علماء کے ساتھ. اسی حوالے سے ہماری قوم سے بھی یہ اپیل ہے، میں خود اس سے گزرا ہوں کرونا سے. یہ ایک ایسی وبا ہے جس کا ابھی علاج برطانیہ نے آج کہا ہے کہ ان کی ویکسینیشن جو ہے ویکسین انہوں نے شروع کی ہے. اللہ کرے اس کا علاج جلد از جلد مل جائے، لیکن اس وقت تک اس کا علاج تو یہ ماسک ہی ہے جو آپ کو اور ہم سب کو پہننا ہے اور احتیاطی تدابیر ہے. آخری بات میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. ہم ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں.
آپ سیاسی میدان میں کیجئے. بڑے دکھ کی بات ہے کہ کچھ لوگ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ آور ہوتے ہیں، لوگوں کے عقائد پہ حملہ آور ہوتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کہ ہمارا مخالف جو ہے وہ آ کر جو ہے ہمارے سامنے اپنا اسلام پیش کرے اور ہم اس کی سند جاری کریں. میرے بھائی، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، اللہ کی توحید کا ماننے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کا ماننے والا ہے، اصحاب و رسول و اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، اس کو اس کلمہ پڑھنے کے بعد اور اس عقیدے کے بعد کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. سیاست کیجئے سیاسی میدانوں میں. کچھ لیڈران یہ سمجھتے ہیں اور وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان میں لیبیا جیسی صورتحال پیدا کرے. وہ قوم میں اور فوج میں بد اعتمادی پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ قوم میں اور ملک کے سلامتی کے اداروں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے اپنی سلامتی کے اداروں اور اپنی فوج پہ 80,000 جانیں دے کر بھی اعتماد کیا ہے. ہم نے مل کر دہشت گردی کو شکست دی ہے. جب ہمارے برادر ملک عراق، شام، یمن، لیبیا ایک ایسا ملک تھا جہاں امن ہی امن تھا، وہ تباہ ہوئے، لیکن پاکستانی قوم کی فوج نے، سلامتی کے اداروں نے اور قوم نے مل کر دہشت گردی کو شکست دی ہے. ان کے یہ عزائم انشاءاللہ نہ کل کامیاب ہوئے تھے نہ آئندہ کامیاب ہوں گے. اور ایک آخری اپیل کرنا چاہتا ہوں، ساری قوم سے کرنا چاہتا ہوں، تمام مکاتب فکر کے پاکستان اور بیرون پاکستان، شیخ الازہر کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، امام کعبہ کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، مجمع الفقہ الاسلامی کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیے. میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جنہوں نے جو عالمی طور پر فتویٰ تیار ہوا تھا پولیو کے حوالے سے مسلم علماء نے کیا تھا، ان میں میں شامل تھا. اس میں حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الازہر، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور ہمارے بڑے بڑے اکابر اس ملک کے شامل تھے. لہٰذا اس میں کوئی خلاف شریعت چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ آپ کی نااہلی یا خوف یا بلا وجہ کے اس چیز کے بعد بھی، میں ذرائع ابلاغ سے بھی کہوں گا، ماشاءاللہ ذرائع ابلاغ اس پر بہت اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ نے اگر اپنے بچے کو قطرے نہیں پلائے اور وہ خدا نخواستہ اپاہج ہو گیا تو پھر آپ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہوں گے اور قوم کے ہاں بھی مجرم ہوں گے. اس لیے جو اس وقت وہ رضاکار جو پولیو کی مہم میں ہیں، میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں. آپ صاحب تو یہ بتا دیں کہ گورنمنٹ کے اس فیصلے کو جو لاہور جلسے کے حوالے سے اور پچھلے جو 2 فیصلے پشاور اور ملتان، ان فیصلوں کو آپ کس نظر سے دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ کی جو تشددانہ سوچ ہے، متشدد سوچ، اس سے سب کو گریز کرنا چاہیے. حزب اختلاف ان کو ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا چاہیے. اسپیکر صاحب نے انہیں بلایا. انہیں کرونا کوئی عمران خان تو نہیں لے کر آیا، یا کرونا کوئی جو ہے حزب اختلاف تو نہیں لائی. یہ ایک وبا ہے، پوری دنیا میں ہے. تو آئیے بیٹھیے. میں سمجھتا ہوں جو کچھ اور میں نے فیصلہ بھی کیا ہے کہ جہاں پر گالی گلوچ کسی پروگرام میں ہوگا، بدتمیزی ہوگی، یا میں جاؤں گا نہیں یا اٹھ کے وہاں سے چلا جاؤں گا. ہم نے اس ملک میں دیکھا کہ کیا کچھ محترمہ بے نظیر بھٹو کو نواز شریف صاحب نے نہیں کہا تھا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ایک ٹیبل کے اوپر. جہاں تک احتساب کی بات ہے تو احتسابی عمل تو جاری رہے گا، وہ نہیں رک سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے احتساب کا عمل رکے گا، وہ نیب جانے اور وہ جانے. لیکن مذاکرات تو مکالمہ ہی مسائل کا حل ہوتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ مکالمہ ہی نہ کیا جائے. تو میں کل آپ نے دیکھا شبلی فراز صاحب نے بتایا ہے کہ بھائی لاہور کے جلسے کی ان کو جو ہے نہیں روکا جائے گا. تو
بیٹھ کے سیاسی قیادت کو بیٹھ کے مسائل کا حل کرنا چاہیے. یہ اگر کسی کا تصور ہے کہ وہ عمران خان سے بات نہیں کرے گا تو پھر وہ انتظار کرے 2024 میں دیکھیں گے جو ہوگا، کیونکہ عمران خان انشاءاللہ 2023 کے الیکشن تک تو یہاں موجود ہے. آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے یہ خبریں مختلف آتی رہتی ہیں. سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود جو ہے وہ اجازت دے دی ہے اسرائیلی طیاروں کو، پہلے نہیں تھی. تو ایک خبریں یہ بھی ڈاکٹر شاہد مسعود کے حوالے سے بھی چل رہی ہیں کہ ایک 52 رکنی حکومتی وفد جو ہے وہ وہاں کا دورہ بھی اسرائیل کا کیا ہے اور انہوں نے طیارے کا نمبر بھی دیا ہے سارا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کیا اس میں کتنی حقیقت ہے اور سعودی عرب نے اجازت کیوں دی ہے، وجہ کیا ہے، پیچھے کیا وجوہات ہے؟ میں نے آپ سے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کے اوپر فخر کرتا ہے. ہمارے سعودی عرب سے تعلقات، امارات سے تعلقات بہت اچھے ہیں، برادرانہ ہیں، بہت مستحکم ہیں، اور ہم دوسرے ممالک کی خارجہ اور داخلہ پالیسی میں بالکل مداخلت اسی لیے نہیں کرتے کہ ہم بھی اپنے ملک میں کسی کو نہیں چاہتے کہ ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی میں کوئی مداخلت کرے. دوسری بات، جب پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے، وزیر اعظم، کہ کوئی سوچے بھی نہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم اسرائیل کو مانیں گے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کسی افواہ کے اوپر اپنے آپ کو اپنا وقت ضائع کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دباؤ آ رہا ہے دبئی، کوئی دباؤ نہیں ہے ہمارے اوپر. یہ بالکل یہ غلط بات ہے. نہ کبھی امارات نے، نہ سعودی عرب نے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی کا دباؤ جو ہے وہ ہمارے اوپر آئے گا اور ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے چلے جائیں گے. دوسری بات ہے، کبھی بھی ہمارے برادر اسلامی ممالک نے یا کسی اور نے کبھی، نہ سعودی عرب نے، نہ متحدہ عرب امارات نے، نہ کسی اور نے، ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. ہم پہ ایک دباؤ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے جلد از جلد. ہم پہ ایک دباؤ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے جلد از جلد، اور وہ دباؤ ہماری قوم کا ہے، ہمارے ضمیر کا ہے، ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہمارے رسول کا حکم ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے. کوئی دباؤ نہیں. پاکستان ایک آزاد خود مختار ماشاءاللہ نیوکلیئر پاور ملک ہے. آپ کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیلی فون کرے گا یا کوئی خط بھیجے گا تو ہم جو ہے اپنی جو ہمارا موقف ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک کا موقف ہے ہم اسے بدل دیں گے؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. آپ صاحب یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم کسی ملک کے اوپر دباؤ نہیں بڑھا سکتے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی ہماری امنگوں کے مطابق ڈھالے. صرف یہ بتائیے گا، جیسے ایک طرف یہ بات ہے تو دوسری طرف جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے، ہم کشمیر کے معاملے کو بھی امہ کا مسئلہ کہتے ہیں اور فلسطین کے معاملے کو بھی امہ کا مسئلہ کہتے ہیں. لیکن جب کشمیر کا ذکر ہمارے برادر اسلامی ممالک نہیں کرتے تو یہاں سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے اب اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ امہ کا مسئلہ نہیں تھا اور امت کو اسرائیل، فلسطین، کشمیر کے معاملے پر ایک موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس سے امہ کی مضبوطی نہ ہوتی؟ آج آپ ادھر کیوں بیٹھے ہیں میرے بھائی؟ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ امہ نے اس کو اپنا مسئلہ متفقہ طور پر سمجھا تو OIC میں قرارداد آئی، متفقہ طور پر پاس ہوئی. تو یہ تو الحمدللہ ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ پوری امت نے کشمیر کے مسئلے کو اپنا مسئلہ قرار دیا ہے. پوری امت نے کشمیر میں ہونے والے مظالم کی مذمت کی ہے. تو یہ امت نے ساتھ دیا، امت ہمارے ساتھ آگے کھڑی ہوئی، تو آج ہم اس پر امت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اپنے پرائم منسٹر کا اور وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں جاندار موقف جو ہے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق پیش کیا، اور اپنے دوست ممالک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ کے اجتماعی مسائل ہیں، اور انشاءاللہ یہ مسائل حل ہوں گے باذن اللہ تبارک و تعالی. بہت شکریہ.